الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت هيت لك قال معاذ الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل جو آیات تلاوت ہوئی کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ گناہ کرنے کے لیے اتنا موزوں ماحول اور پھر یوسف علیہ السلام کا انکار کرنا، یہ ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کی تمنا ہر شخص کو ہونی چاہیے. تو وہ کون سی باتیں تھیں جن کی بنا پر یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے؟ اگر ماحول کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں تو پرفیکٹ سرکمسٹانسز تھے گناہ کرنے کے. ذرا غور کیجئے، ہوا فی بیتہا کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہتے تھے. یہ نہیں تھا کہ مرد کہیں باہر رہتا ہے، اس کو گھر آنے کا موقع ہی نہیں، آئے گا بھی تو منٹوں کے لیے. یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں رہتے تھے، دن میں بھی وقت تھا، رات میں بھی تھا، اور خامد ہر وقت تو گھر میں پڑا نہیں تھا. تو صاف ظاہر ہے کہ ملنے کے مواقع بہت زیادہ تھے. وغلقت الابواب، اس عورت نے دروازے بھی خود بند کروا دیے تھے. وقالت حیت لک، تو اس نے پیار بھری باتیں کر کے اپنے آپ کو گناہ کے لیے پیش بھی کیا. پھر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انہ کان شابا، حضرت یوسف علیہ السلام جوان بھی تھے، بھرپور جوانی تھی. پھر ایک نقطہ یہ کہ انہا کانت سیدتہ، وہ ان کی مالکہ تھی، بڑی تھی، بات ماننی پڑتی تھی. یوسف علیہ السلام ان کے ماتحت تھے، حکم پورا کرنے کے پابند تھے. ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ غریب الوطن تھے، اپنے وطن سے دور تھے. وطن میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی برا کام کیا، ماں باپ کی بدنامی ہوگی، خاندان کی بدنامی ہوگی، تو اس وجہ سے بھی انسان گناہ سے بچتا ہے. یہاں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے آئے، کیسے آئے، تو گویا یہ بھی مسئلہ نہیں تھا. پھر وہ عورت کوئی گری پڑی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ فرسٹ لیڈی آف دی کنٹری تھی. بادشاہ جس لڑکی سے شادی کرے، صاف ظاہر ہے کہ وہ بیوٹی کوئین ہوگی. اور مصر کے لوگ تو ویسے بھی حسن و جمال میں بہتر ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو لڑکی اس نے چنی ہوگی وہ خود بھی واقعی بہت حسینہ ہوگی. پھر اس نے اپنے آپ کو سنوارا، اس کے اوپر یہ کہ میک اپ بھی کیا اور اٹریکٹیو ہو گئی. ایک نقطہ یہ بھی کہ اس کو خامند کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، خامند شکی مزاج نہیں تھا. اتنا اس بیوی کی محبت میں پاگل تھا کہ جب معاملہ کھل گیا اور بیوی نے بتا دیا کہ یہ سارا کچھ ہے، تو اس نے نہ یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا
نہ بیوی پر اس سے بات کرنے کی پابندی لگائی، کچھ بھی نہیں کیا۔ معاملہ کھلنے کے باوجود یوسف علیہ السلام اور زلیخا اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اس نے ایک مرتبہ دعوت نہیں دی، اس کا مستقل مطالبہ تھا، حتیٰ کہ یہ بات پھیل گئی، عورتوں کو پتہ چلی، شہر کے لوگوں نے باتیں کی، اس نے عورتوں کی دعوت کی، اور ان عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو موٹیویٹ کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ درمیان میں کتنا وقت ایسا تھا کہ مستقل اس کی طرف سے ڈیمانڈ رہی کہ تم اس کام کو کرو۔ اب سوچئے کہ اتنا پرفیکٹ ماحول، مزید یہ کہ وہ اتنا غصے میں آئی کہ اس نے کہا میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ ترغیب بھی تھی، ترہیب بھی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس کے پیچھے 4 میجر پوائنٹ تھے آج جن کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اگر وہ 4 صفتیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہم بھی پاک دامنی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان میں پہلی صفت تھی قوت ایمانی، جس کو قرآن مجید نے کہا لولا ارآ برہان ربی۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پکا یقین ہونا کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اسے دیکھتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینوں میں تمنائیں اٹھتی ہیں، چوریاں سینوں کی اور آنکھوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ تو ہمارا ایسا پروردگار ہے جو ہمارے ہر چیز سے واقف ہے، لہذا اگر یہ یقین مضبوط ہو تو انسان لوگوں کی وجہ سے گناہ سے نہیں بچے گا، اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچے گا۔ آج لوگ گناہ سے بچتے ہیں، خامند کو پتہ نہ چل جائے، ابو کو پتہ نہ چل جائے، ساس کو پتہ نہ چل جائے، میرے بچوں کو پتہ نہ چل جائے، ہمسایوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اتنی کمزور باتیں ہیں کہ اس وجہ سے انسان گناہ سے بچے۔ اور اگر یہ دل میں ہو کہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں تو پھر انسان اندھیرے میں، تنہائی میں، گناہ کے موقع ہونے کے باوجود بھی بچے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی یقین بن گیا تھا، اس لیے وہ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچتے تھے۔ چنانچہ عمر لانوں کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی نے اپنی دادی کو جواب دیا کہ اس وقت عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی کیوں ملاؤں؟ یہی وجہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر لانوں کا واقعہ کہ تنہائی میں، جنگل میں ایک چرواہے کو کہا جاتا ہے کہ بکری کو بیچ دو، تو وہ جواب میں کہتا ہے این اللہ، اگر میرے مالک نے نہیں دیکھا تو پھر اللہ کہاں ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ ہماری ہر حرکت سے اللہ واقف ہے، وہ دیکھتا ہے، لہذا وہ گناہ سے بچتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک تابعی کو بادشاہ نے گرفتار کیا اور ان کو اپنے دین پر لانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اس کو پھسلاؤ۔ وہ شہزادی 1 ہفتہ تنہائی میں اس مرد کے پاس آتی رہی، بات چیت کرنے کی کوشش کرتی رہی، انہوں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسجد نبوی کے ایک خطیب تھے، ان کا نام تھا عبید بن عمیر، نیک متقی بزرگ تھے۔ تو ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی ایک عورت غسل کرنے کے بعد
اپنے بال संवार رہی تھی، اس نے آئینے میں جو دیکھا تو بہت اپنے آپ کو پسند کیا۔ خامن نے پوچھا کیا نخرے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ اتنا حسن ہے میرے پاس کہ دنیا کا کوئی مرد بھی اگر مجھے دیکھے تو میری تمنا کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ خامن نے کہہ دیا کہ عبید بن عمیر کو تو تیری پرواہ ہی نہیں۔ کہنے لگی اجازت دے دو پھر دیکھو کیسے پھسلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب یہ عورت بن سنور کے آئی اور مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ عبید بن عمیر جب اپنے گھر جانے کے لیے باہر نکلے تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو اس نے بہانے سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے تو آپ سے ملنا ہے، میں تو آپ کی محبت میں پاگل ہو چکی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو بات کر رہی ہو اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا یہ گناہ کھلے گا تو تمہیں شرم آئے گی یا نہیں؟ کہنے لگی آئے گی۔ کہنے لگی پھر گناہ کی دعوت ہی کیوں دے رہی ہو؟ اتنی تڑپ سے انہوں نے بات کی اور اتنے خلوص سے بات سمجھائی کہ عورت شرمندہ ہوئی، واپس گھر آئی، خامن کو کہنے لگی کہ کیا مرد ہی نیک ہو سکتے ہیں، عورتیں کیوں نہیں نیک ہوتی؟ اس کے بعد اس عورت نے پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ تو اس امت میں بھی یوسف علیہ السلام کی شبیہ لوگ گزرے ہیں، ان کی مثال لوگ گزرے ہیں۔ سلیمان بن یسار کا واقعہ ہے کہ جنگل میں عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ رونے لگ گئے۔ خواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو گناہ سے بچا کہ میں اللہ کا نبی تھا، مجھے حیرت ہے کہ تم نے ایک عام آدمی ہو کر، ایک ولی ہو کر وہ کام کیا جو کام اللہ کا نبی کیا کرتا تھا۔ تو اس امت میں یہ لوگ اس لیے گزرے کہ ان کا یقین بنا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور آپ رات کو گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کس حال میں ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہ ایک فوجی کا تھا جو سفر پہ گیا ہوا تھا، اس کو گئے ہوئے کوئی 4-5 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو سفر کرنا پڑ گیا، تو بیوی گھر میں اکیلی تھی۔ اب وہ لڑکی جوان العمر ہے، اکیلی ہے، تو 4-5 مہینوں کے بعد اس کی طبیعت میں بھی خامن کی طلب پیدا ہوئی۔ چنانچہ وہ اپنی چارپائی پر لیٹی، خامن کی یاد میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، تو عمر لانو نے یہ اشعار سنے۔ ذرا ان اشعار کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ کہا تطاول هذا الليل واسود جانبه، کہ یہ رات لمبی ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، یعنی گہری رات ہو گئی تھی، تنہائی بھی تھی، اندھیرا بھی تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اپنے خامن کو مس کر رہی تھی اور اس کی طبیعت چاہتی تھی کہ کاش میرا خامن میرے پاس ہوتا۔ اس کیفیت میں اس نے یہ الفاظ کہے تطاول هذا الليل واسود جانبه، آج کی رات طویل ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، وَأَرَقَّنِي اللَّهُ خَلِيلَ أُلَاعِبُهُ، اور میرا دل موم ہو گیا، کاش میرا خامن میرے پاس ہوتا تو میں اس کے ساتھ کھیلتی، اس سے لو میکنگ کرتی۔ فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ إِنِّي أُرَاقِبُهُ، اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا جس کو کہ میں دیکھ رہی ہوں، لَحَرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ، میں کسی کو گناہ کی دعوت دیتی اور مہینوں سے گھر میں اکیلی ہوں، وہ مرد میرے پاس آتا
تو میری چارپائی حرکت کر رہی ہوتی، یعنی میں گناہ کر بیٹھتی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر کہنے لگی وَلَٰكِنَّنِي أَخْشَىٰ رَقِيبًا مُؤَتِّلًا، میں ڈرتی ہوں اس نگران سے جو مجھے دیکھتا ہے، بِأَنفُسِنَا لَا يَفْطُرُ الدَّهْرُ كَاتِبُهُ، اور یہ کہ جو زمانے کا لکھنے والا ہے وہ لکھنے میں کمی نہیں کرتا، میں اگر گناہ کروں گی تو میرے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کے دل میں یہ یقین تھا، ورنہ اس عورت کا معاملہ دیکھیں کہ جس کے پاس نہ کوئی مرد ہے، نہ عورت، نہ کوئی بچہ، اکیلی ہے، گھر ہے، تنہائی ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ خامد باہر نکلا ہے 2 گھنٹے کے لیے، مہینوں کے لیے نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے تو کسی کو گناہ کے لیے بلانا آسان کام نظر آتا ہے، مگر جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو اور جس کو پتا ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھتا ہے، وہ تنہائیوں میں اور رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کی طرف دھیان ہی نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں میں اتنا مضبوط ایمان پیدا کر دیا تھا کہ ہر وقت وہ یہ سوچتے تھے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہ احساس ہونا کہ اللہ دیکھتا ہے یہ بڑی عجیب نعمت ہے۔ شادی شدہ عورتیں اس بات کو محسوس کریں گی کہ اپنا خاوند اگر ان کی طرف پیار محبت سے ہاتھ بڑھائے اور ان کو یہ محسوس ہو کہ گھر میں کمرے میں جو بچہ سویا ہوا ہے اس نے کروٹ لی، تو ان کے اوپر شہوت کی بجائے الٹا خوف آتا ہے، اور وہ خاوند کو کہتی ہیں کیا کر رہے ہو؟ یعنی ایک بچے کے اگر دیکھ لینے کا احساس ہے تو انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، تو اگر یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ کی طرف کیسے سوچے گا؟ تو پہلی صفت جس کی وجہ سے انسان پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے اس کو کہتے ہیں قوت ایمانی۔ دوسری صفت اس کو کہتے ہیں جذبہ وفا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا نگران ہے، مجھے اس نے کتنے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ یعنی عزیز مصر نے میرے اوپر احسان کیا، میں غریب الدیار تھا، نہ میرے پاس ساز و سامان تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھے، نہ کوئی غم گسار تھا، نہ ہمدم تھا۔ اس پردیس میں اس نے میرے اوپر احسان کیا، مجھے اپنے گھر میں محبت سے پالا پوسا، تو میں نمک حرامی کیسے کروں؟ میں اس کے ساتھ بے وفائی کیسے کروں؟ یہ جذبہ وفا بھی عجیب چیز ہے۔ جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے اس کے اندر یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ شادی شدہ مرد عورت ہیں، زندگی کے 10-15 سال گزار چکے، تو اب یہ جو 10-15 سال کی ایسوسیشن ہے اس کا بھی تو کوئی وزن ہے نا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ 15 سال خاوند کی خدمت کرنے میں عورت نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اس کے بچوں کو پالا پوسا، اس کے گھر میں اس کی خدمت کی، اور 15 سال کے بعد بھی خاوند چاہتا ہے کہ اب اس کے اندر 18 سال کی لڑکی والے ناز انداز ہونے چاہیے۔ تو شریعت کہتی ہے عقل سے کام لو، عمر کے ساتھ ساتھ جسم کے نہ ریفلیکسڈ وہ رہتے ہیں نہ حسن و جمال وہ رہتا ہے، تو تم فقط ظاہری حسن کی تو پرستش نہ کرو، انسان کی انسانیت کو بھی تو دیکھو۔ اس لیے شریعت نے 2 لفظ استعمال کیے کہ مرد اور عورت کے درمیان وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے ان کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ مودت کا معنی جوانی کی عمر میں خاوند کو بیوی کی ضرورت، بیوی کو خاوند کی ضرورت، لیکن جب بوڑھے ہونے کے قریب ہوتے ہیں
تو سیکشول ڈیمانڈ تو ہوتی نہیں. تو اب کہا کہ بھائی ایک دوسرے کی اتنی لمبی ایسوسیشن کا ریگارڈ کرو. یہ نہیں ہے کہ بیوی اب 55 کی ہو گئی 60 کی ہو گئی تو خاوند اب دوسری شادی کے لیے سوچنا شروع کر دے. فرمایا کہ وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر سکتی ہے تو بہت ہے. اب تم ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کی خاطر زندگی گزارو. تو اگر مرد عورت کی وفا کا خیال کرے تو گناہ کی طرف سوچے گا نہیں. عورت مرد کی وفا کا خیال کرے کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ کتنا اچھا وقت گزارا، یہ میرے اتنے بچوں کا باپ ہے، اس نے اپنے گھر میں مجھے رکھا، خرچہ دیا، سب کچھ دیا، میں اس کی امانت میں خیانت کیسے کروں؟ اور اگر کنواری لڑکی ہے تو وہ یہ سوچے کہ میرے ماں باپ مجھ پر کتنے شفیق ہیں اور میں اپنے ماں باپ کی عزت کو کیسے خراب کروں، اپنے خاندان کو کیسے دھبا لگاؤں. لڑکی یا عورت جو کام کرتی ہے اس کی ذات پہ تو اعتراض بعد میں ہوتا ہے، پہلے خاندان کو دھبا لگتا ہے. دیکھیں بی بی مریم پر بہتان لگا تو قوم نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اب اس میں ہارون علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ جو بھی مسئلہ تھا وہ تو عورت کا تھا، مگر مریم کا نام نہیں لیا کسی نے، سب نے بھائی کا نام لیا. معلوم ہوا کہ عورت کی کوئی بھی ایسی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہو تو پھر اس کے بڑوں پر دھبا لگا کرتا ہے، خاندان کی بدنامی ہوتی ہے. اب ذرا غور کریں کہ لوط علیہ السلام کی قوم ایک برے عمل میں مبتلا تھی. تو عمل تو تھا قوم لوط کا، لیکن حال دیکھو کہ لوگوں کے اندر لوطی عمل مشہور ہو گیا. عجیب بات ہے، لوط علیہ السلام تو ان کو پاک نام نہیں سکھا رہے تھے، پاکیزگی سکھا رہے تھے، مگر اس معاملے میں دستور یہی ہے کہ بات بڑوں پر ضرور جاتی ہے. تو لڑکی اپنے خاندان، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرے کہ میرے اوپر ان کے کتنے احسانات، انہوں نے کتنی محبتوں سے مجھے پالا پوسا. اب میں کسی لڑکے سے سیل فون پہ باتیں کرتی ہوں، اگر بات کھل گئی تو میرے باپ کا کیا ہوگا، میری ماں کا کیا حال ہوگا. یہ جذبہ وفا بھی عجیب چیز ہے. تیسری چیز جو انسان کو پاک دامنی کی زندگی سکھاتی ہے، اجتناب عن المحرکات، کہ جو چیزیں زنا کی طرف انسان کو مائل کرتی ہیں ان سے بچنا. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الیہ، اے اللہ یہ عورتیں تو مجھے گناہ کی طرف ترغیب دے رہی ہیں تو یہ بہت اچھا کہ آپ مجھے جیل میں ہی بھیج دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری. شریعت نے کہا کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. کل الحوادث مبدأها من النظر، جتنے بھی حوادث ہیں ان کا مبدا نظر ہوتی ہے. ومعظم النار من مستصغر الشرر، اور بڑی سے بڑی آگ ایک چھوٹی سی چنگاری سے جل پڑتی ہے. تو دیکھنے میں تو ایک نظر ہوتی ہے مگر انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے. کم نظرت فعلت فی قلب صاحبها فعل السحام بلا قوس ولا وتری. کتنی نظریں ایسی ہیں کہ وہ اپنے نظر ڈالنے والے کے دل پر وہ اثر کرتی ہیں جو ایک تیر اثر کرتا ہے بغیر کمان کے. تو معلوم ہوا کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے اور تمام وہ کام جو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں، گانے ہوں، یا سی ڈیز کے اوپر الٹی سیدھی حرکتیں ہوں، یا انٹرنیٹ کی مصیبت ہو، یا سیل فون ہو. یہ تمام چیزیں بالآخر انسان کو برائی کی طرف دھکیلتی ہیں. اور آج امت کے نوجوانوں کا ایک بڑا حصہ اس وجہ سے گناہوں میں ملوث ہے. یوں لگتا ہے
کہ پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے شاید بہت کم رہ گئے ہیں. جتنا اس امت کو نقصان اس سیل فون سے ہوا اور انٹرنیٹ سے ہوا، شاید کسی اور مصیبت سے ایسا نقصان نہیں ہوا. عورت لڑکی اپنے کمرے کے اندر کنڈی لگا کے، ماں باپ سمجھتے ہیں سو رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اور وہ اپنے لوڈ ون کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، پروگرام بنا رہی ہوتی ہے، اور ناک کے نیچے ایسا دیا جلاتی ہے کہ نہ ماں باپ کو پتہ چلتا ہے نہ کسی اور کو. تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ بات آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی تو کھل ہی جاتی ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر انسان کو ذلت ملتی ہے. تو پہلی چیز تھی قوت ایمانی، دوسری تھی جذبہ وفا، اور تیسری ہے کہ اشتعال دلانے والے امور سے اجتناب. شریعت نے کہا کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا آنکھوں کا گناہ، زنا العین النظر و زنا اللسان النطق، اور غیر محرم سے بات چیت کرنا زبان کا زنا، اور غیر محرم کو ہاتھ لگانا ہاتھوں کا زنا، اور غیر محرم سے ملاقات کے لیے قدم اٹھا کے جانا پاؤں کا زنا، اس کی باتوں کو سننا کانوں کا زنا. والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ویکذبہ، نفس تمنا کرتا ہے، شہوت ہوتی ہے، اور پھر انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. تو ایسی باتوں سے بچے جو گناہ کی طرف مائل کریں. چوتھی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں استحضار انجام، کہ انجام کا استحضار ہو کہ برے کام کا انجام کتنا برا. کیونکہ ہر لڑکی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگاؤں گی تو مر جاؤں گی، کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتی، زندگی میں ایک دفعہ بھی ٹرائی نہیں کرتی. اسی طرح اگر یہ ہوگا کہ غیر محرم کو ہاتھ لگنے سے میں روحانی موت مر جاؤں گی، تو وہ زندگی میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں کر سکے گی. یوسف علیہ السلام کو یہ انجام کا استحضار تھا. انہوں نے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا. زندگی میں عورت سے غلطیاں تو کئی ہو سکتی ہیں، مگر کردار کی غلطی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس کی عام طور پر معافی نہیں ہوتی. کنواری لڑکی غلطی کر بیٹھے گی تو کوئی اپنانے والا نہیں ہوگا، اور شادی شدہ غلطی کر بیٹھے گی تو اپنے گھر میں بھیج دی جائے گی، زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو کردار کی غلطی چھوٹی غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کے اوپر سزا بھی بہت ہے. دنیا کی ذلت، کہ جب بات تھوڑی سی نکلتی ہے تو لوگ بھی بات کے بتنگڑ بنا لیا کرتے ہیں. حدیث پاک سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الناس، اے انسانوں، اتقوا الزنا، زنا سے بچو، فإن فیہ ست خصال، اس میں 6 باتیں ہیں، ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الآخرہ، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں. اما التی فی الدنیا فیذھب البہاء، زنا کرنے کی 3 سزائیں جو دنیا میں ہیں، ایک تو چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، ویورث الفقر، اور تنگ دستی آ جاتی ہے، یعنی خاوند کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، وینقص العمر، عمر گھٹ جاتی ہے یعنی بیماریاں آ جاتی ہیں، واما التی فی الآخرہ، اور آخرت کی 3 باتیں، فسخط اللہ، اللہ کا غصہ ہوتا ہے، سوء الحساب، برا حساب ہوتا ہے، وعذاب النار، اور جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں ہے ما ظہر فی قوم الزنا والربا، جس قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے، الا احلوا بانفسہم عذاب اللہ، وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیتے ہیں.
یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اب سنیے، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، یعنی نفرت کرتے ہیں جن سے. ثلاثۃ الذین یبغضهم اللہ الشیخ الزانی، بوڑھا زناکار، یعنی بوڑھی عورت، عمر بھی ہو گئی، 2-4 بچوں کی ماں بھی بن گئی اور ابھی بھی یہ حرکتیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتے ہیں. دوسری حدیث میں فرمایا ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہوں گے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو ستھرا کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. ان میں سے شیخ زان، ایک بوڑھا زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، یعنی عمر بھی زیادہ ہو گئی اور اس کے باوجود لچھن یہی رہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. تیسری حدیث ثلاثۃ الذین لا يدخلون الجنہ، 3 بندے قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. الشیخ الزانی، وہ زنا کرنے والا جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. تو معلوم ہوا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کو قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آیات ملی ان میں لکھا ہوا تھا لا تسرق ولا تزنی فأحجب عنک وجہی، نہ زنا کرنا نہ چوری کرنا، وگرنہ میں قیامت کے دن تم سے اپنے چہرے کو چھپا لوں گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ اپنے چہرے انور کو چھپائیں گے اور یہ بندہ اپنے پروردگار کو دیکھ بھی نہیں سکے گا. چہرے چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ زنا جو ہے نا، یہ شرک کے قریب گناہ ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا تھا گناہ سے بچے، اور مخلوق کی نفسانی محبت کا تقاضا تھا کہ گناہ کر لے. تو اس بندے نے مخلوق کی محبت کو غالب کیا، تبھی تو زنا کیا. اس کو کہتے ہیں اقتران بالشرک. اسی لیے جو شرک کے اوپر سزا، ہو بہو وہی سزا زنا کرنے والے کے لیے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. تو دیکھو، شرک کے ساتھ ہی تذکرہ قتل کا اور زنا کا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. جس طرح مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا، زنا کرنے والا بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یا اللہ، اتنا بڑا گناہ. اور واقعی کہ عورت خامن سے جتنی بھی محبت کرتی ہو، جہاں سوکن کا معاملہ آ جائے تو پھر اس کی ذرا حالت دیکھو، اللہ اکبر، کتنا غصے میں آ جاتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ جو زنا کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوکن والا معاملہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، تم میری محبت میں کیوں کسی کو شریک کر سکتے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ پھر اس کو ہم ایسا زیادہ عذاب دیں گے جہنم کا. یہ عذاب کیسا ہوگا؟ سنیے ذرا. حدیث پاک میں ہے ان الزنات معلقون بفروجہم فی النار یضربون علیہا بسیاط من حدید، کہ زنا کرنے والے مرد عورت جہنم میں اپنی شرمگاہوں کے ذریعے سے لٹکائے جائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی، جہنم میں اس کے پستانوں میں ایک لوہے کی سلاخ ڈالی جائے گی اور اس کے ذریعے وہ لٹک رہی ہوگی اور آگ کے اندر وہ پک رہی ہوگی. جیسے یہ روسٹ کرنے والی مشینیں ہوتی ہیں کہ چکن کو ایک سلاخ کے اندر پرو کر اس میں گھماتے ہیں اور وہ روسٹ ہو رہا ہوتا ہے.
تو عورت جہنم کی آگ میں روسٹ کس طرح ہوگی کہ اس کے پستانوں میں لوہے کی سلاخ ڈالی گئی ہوگی. اللہ اکبر، اتنی تکلیف. اور یہ جو سزا ہے یہ اس کے گناہ کے مطابق ہے. جیسا گناہ ویسی سزا. ذرا غور کیجئے، دنیا میں غیر محرم سے ہم کلامی کے مزے لیے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی ہم کلامی سے محروم کر دیں گے. دنیا میں غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے، اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم میں ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈال دیں گے. دنیا میں غیر محرم سے حسن کی تعریفیں سنی، قیامت کے دن زناکار لوگوں پر سب لوگ لعنتیں برسائیں گے، لعنتیں بھیجیں گے. دنیا میں غیر محرم کے سامنے اپنے جسم کو ننگا کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس عورت کو پیش کیا جائے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کا پردہ ہٹ جائے گا، یہ ننگی پیش کی جائے گی. دنیا میں غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھی ہوئی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زناکار مردوں اور عورتوں کو آگ کے تنور میں اکٹھا کریں گے. دنیا میں غیر محرم کو اپنے پستان کو ہاتھ لگانے کا موقع دیا، قیامت کے دن پستانوں کے بل جہنم میں لٹکائیں گے. دنیا میں غیر محرم سے ہاتھ ملایا، جہنم میں ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائیں گے. دنیا میں غیر محرم نے بوسے لیے، قیامت کے دن سانپ چہرے کے گوشت کو کھائیں گے. دنیا میں غیر محرم سے زنا کیا، اس کے بدلے جہنم میں شرمگاہ سے ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنمی لعنت کریں گے. اور دنیا میں غیر محرم سے گناہ کیا، انگ انگ نے مزے لیے، تو قیامت کے دن اس کے اوپر بچھوؤں کو سوار کر دیا جائے گا، وہ کاٹیں گے اور انگ انگ کے اندر زہر کو داخل کریں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی. چند لمحوں کی خطا کی خاطر سوچئے ہم اپنے آپ کو کتنے بڑے بڑے عذاب کے لیے پیش کر دیتے ہیں. پھر اور دیکھیے کہ اگر کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو حدیث پاک میں ہے ان من زنا بامرأۃ متزوجۃ کان علیہ وعلیہا فی القبر نصف عذاب ہذہ الامہ. ایک تو قبر میں اس امت کے آدھے عذاب کے برابر عذاب ہوگا. فإذا كان يوم القیامت یحکم اللہ تعالی زوجہا فی حسناتہ. اور شادی شدہ عورت سے جو زنا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس عورت کے خاوند کو اختیار دیں گے، اس بندے کے عملوں میں سے جتنا چاہو لے لو. تو سوچو کہ وہ آدمی کوئی اس کا عمل پیچھے رہنے دے گا؟ سارے عمل نہیں لے لے گا. ایک زنا کے پیچھے ساری زندگی کی نیکیاں ختم. اور جس نے کسی شادی شدہ مرد سے زنا کیا عورت نے، تو اس کے ساتھ بھی یہی، اس کی بیوی کو اختیار دیا جائے گا. تو بتائیں پھر کسی کی بیوی آپ کے پلے کوئی نیکی چھوڑے گی؟ ساری زندگی کی عبادت چند لمحوں کی لذتوں کے پیچھے ختم ہو جائے گی. پھر اگلی بات، حدیث پاک ابن حبان نے اس کی روایت کی، ذرا غور سے سنیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعبد عابد من بنی اسرائیل فعبد اللہ فی صومعتہ 60 عاما. بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار نے 60 سال عبادت کی. فامطرت الارض فاحصرت. ایک مرتبہ بارش ہوئی اور باہر کا موسم بہت اچھا تھا. فاشرف الراہب من صومعتہ. اس نے جو وہ اپنے صومعہ میں داخل ہوا تو کہنے لگا لو نزلت وذکرت اللہ فازددت خیرا. اگر میں صومعے سے نیچے اتروں، اتنا اچھا موسم ہے، بارش ہوئی ہے، تو میں اللہ کا ذکر کروں گا تو اس میں خیر زیادہ ہوگی.
فنازلہ، وہ اپنے سوما سے نیچے اترا، ومعہ رغیف او رغیفان، اس کے پاس ایک روٹی یا دو روٹیاں تھیں، فبینما هو فی الارض لقیتہ امرأۃ، جب وہ نیچے اترا تو کہیں سے شیطان کی ایجنٹ ایک عورت بھی آ نکلی، فلم یزل یکلمها وتکلمہ حتی غشیہا، وہ اس سے بات کرنے لگا، وہ اس سے بات کرنے لگی، اس عورت نے ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ وہ عابد عبادت گزار اس عورت سے زنا کا مرتکب ہو گیا۔ ثم اغمی علیہ، اس کی طبیعت خراب ہوئی اور غشی سی آنے لگی، فنازل الغدیر لیستحم، وہ ایک تالاب میں داخل ہوا کہ غسل کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، فجاء سائل، ایک سوالی آ گیا، فاومأ الیہ، تو اس نے اس کی طرف دھیان کیا، ان یأخذ الرغیفین، اس کو اشارہ کیا کہ بھئی یہ جو دو روٹیاں پڑی ہیں تم یہ لے لو، ثم ماتا، پھر اس عبادت گزار کی موت آ گئی، فوزنت عبادت 60 سنۃ بتلک الزنیۃ فرجحت الزنیۃ بحسناتہ، حدیث پاک میں ہے اس کی 60 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، زنا کے گناہ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا تو زنا کا گناہ بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہماری تو عمر ہی 60 سال نہیں ہوئی، تو ایک گناہ کے پیچھے ساری زندگی کی نیکیاں ختم۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ، سوچئے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے پھر اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس گناہ کا قصاص بھی ہوتا ہے۔ قصاص سے کیا مانے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا کرتا ہے تو اس کے اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی اس کے بدلے کو اتارتا ہے۔ حدیث پاک ہے، تم پرہیزگاری اختیار کرو گے تمہاری عورتیں بھی پرہیزگار رہیں گی، یعنی اگر انسان بدکار بنے گا تو بدکاری ریفلیکٹ ہوگی گھر کی عورتوں میں، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، کوئی نہ کوئی اس کے بدلے بدکاری ضرور کرے گی۔ سنیے اشعار، فرماتے ہیں افو تعفو نساؤکم فی المحرم، افو تعفو نساؤکم فی المحرم، کہ تم عفت پاک دامنی کی زندگی گزارو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن ہو جائیں گی، وَتَجْنِبُوا مَا لَا يَلِيقُ بِمُسْلِمِ، اور بچو اس کام سے جو مسلمان کے لیے مناسب نہیں۔ ان الزنا دین فإن اقرضتہ، زنا قرضہ ہے اور اگر تم اس قرضے کو اٹھاؤ گے، کان الوفا من اہل بیتک فعلمی، تو تمہارے گھر میں سے کوئی نہ کوئی اس قرضے کو اتارے گا، من یزن یزن بہ ولو بجدارہ، جو شخص زنا کرے گا اس کی گھر کی عورتوں سے زنا کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے مکان کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا۔ یا اللہ، ان کنت یا ھذا لبیبا ففہمی، اگر تو عقل مند ہے تو ذرا سوچ۔ تو عورت سوچے کہ میں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا تو میری جو معصوم بیٹی ہے کل یہ اس کو بھگتے گی۔ باپ سوچے کہ میں جو یہ بدکاریاں کرتا پھرتا ہوں کل کو میری بیٹی اس کو بھگتے گی، یا بہن بھگتے گی، یا ماں بھگتے گی۔ مشہور واقعہ ہے
کہ بخارا میں ایک جیولر تھا، تو پانی بھرنے والا 30 سال ان کے گھر پانی بھرتا رہا. ایک دن اس نے اس جیولر کی بیوی کا ہاتھ شہوت سے پکڑا. وہ بڑی پریشان ہوئی، رونے لگی. خامند آیا، اس نے بتایا. خامند کی آنکھوں میں آنسو. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے پاس ایک عورت زیور لینے آئی تھی. میں جب اس کو چوڑی پہنانے لگا تو اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی مجھے پسند آئی. میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا. اس کے بدلے ایک غیر مرد نے میری بیوی کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا. مشہور واقعہ ہے. ایک بادشاہ کو یہ مسئلہ سنایا گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تو ذرا بن سنور کے بازار میں جا اور واپس آ کر بتا کہ لوگ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. وہ پورے بازار میں گزری، کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. واپس گھر آنے لگی تو گھر کے اندر ایک چوکیدار تھا. اس نے تنہائی میں اس کو دیکھ کر اس کو پکڑا، اس کو ہگ کیا، کس کیا اور پھر چھوڑ دیا. اس لڑکی نے آ کے سارا کچھ بتایا تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے پوری زندگی میں عورت سے بچا ہوں، ایک مرتبہ جوانی میں نے ایک لڑکی کو اسی طرح گلے لگایا تھا، کس کیا تھا. جتنا میں نے غیر کے ساتھ کیا تھا اتنا غیر نے میری بیٹی کے ساتھ کیا. تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آج ہم یہ کریں گے تو کل اس کا بدلہ ہوگا. لڑکی یہ سوچے کہ میں اگر کنوارے پن میں کسی سے یہ باتیں کر رہی ہوں تو میرا ہونے والا خاوند ضرور کسی نہ کسی لڑکی سے باتیں کرے گا. کیا یہ چاہتی ہے کہ جو بدکاری میں کر رہی ہوں میرا ہونے والا خاوند بھی ایسا ہی بدکار ہو؟ اگر نہیں چاہتی تو پھر اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، توبہ کر کے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. پھر ایک بات اور بھی ذرا دیکھ لیجئے، وہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، من قعد علی فراش مغیبۃ قید اللہ لہ ثعبانا یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی گھر سے باہر گئے ہوئے بندے کی بیوی کے بستر پر بیٹھے گا، یعنی آدمی کاروبار کے لیے، کام کے لیے سفر پر گیا، باہر گیا، پیچھے اس کی بیوی اکیلی تھی، اس آدمی کو موقع مل گیا اور اس نے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی، یا بیوی نہیں تھی، عورت نے اس کے خاوند کے ساتھ بدکاری کر لی، دونوں کا معاملہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دے گا. زنا کی خاص سزا یہ ہے کہ بندے کے اوپر سانپ متعین ہو جاتے ہیں. عورت اگر غیر مرد کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو غیر مرد سے اس کو کیا ملتا ہے؟ جو کچھ ملتا ہے وہی سانپ ہوتا ہے، اور وہی قیامت کے دن انسان کے اوپر مسلط ہوگا. چنانچہ حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ. ذم الحوا ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں. ایک عورت آئی اور کہنے لگی ام المومنین، میں اپنے دل کی بات یا اللہ سے کر سکتی ہوں یا آپ سے کر سکتی ہوں، میری مدد فرمائیں. پوچھا کیا ہوا؟ اس نے اپنے دوپٹے کو ہٹایا تو اس کے گلے کے اندر ایک سانپ لٹکا ہوا تھا. کہنے لگی کہ میں راستے میں آ رہی تھی، یہ سانپ میرے اوپر آیا اور میرے گلے کے گرد اس نے اپنی کنڈلی ڈال دی. اب میں اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ میرے گلے کو چوک کرتا ہے اور میرا سانس بند ہوتا ہے اور یہ میرے جسم سے اتر بھی نہیں رہا. میرے اوپر خوف بھی ہے، میرے جان چھڑانے کے لیے کچھ کر دیجیے. تو عائشہ صدیقہ عنہا نے پوچھا کہ تو نے کون سا گناہ کیا؟ کہنے لگی کیا بتاؤں، خاوند گھر پہ نہیں تھا،
میں زنا کی مرتکب ہوئی، حتیٰ کہ حاملہ ہو گئی، پھر میرے ہاں بچہ ہوا تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جہاں یہ سانپ تمہارے اوپر لپٹا تھا وہیں واپس چلی جاؤ۔ وہ واپس گئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ عورت وہاں پہنچی جہاں سانپ لپٹا تھا تو سانپ نے آوازیں نکالنی شروع کر دیں، اور دیکھتے دیکھتے کئی سانپ اور نکل آئے، اس عورت کو کاٹنے لگے، اس کے پورے چہرے کا گوشت کھا لیا۔ یہ تیرا چہرہ تھا جس کے بوسے غیر محرم مرد نے لیے تھے، اب اس کے بوسے سانپ لیں گے۔ تو لڑکی سوچے کہ میں جس سے پیار کی باتیں کرتی ہوں اور جو مجھے کس کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے، یہ حقیقت میں سانپ ہیں جو مجھے کس کریں گے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے، ایک آدمی کی بیٹی فوت ہوئی، فیشنیبل اور غلط کردار کی لڑکی تھی، دوستیاں لگانے والی، سیل فون پہ باتیں کرنے والی، میسیجز بھیجنے والی، انٹرنیٹ کی مصیبت میں پھنسنے والی۔ تو جب اس کے لیے پہلی قبر کھودی گئی تو اس میں سے سانپ نکلا، بند کر کے دوسری جگہ قبر کھودی گئی، اس میں سے سانپ نکلا، 3 جگہ قبر کھودی گئی، تینوں جگہ سانپ نکلا۔ بالآخر لوگوں نے کہا جو بھی ہے دفن کر دو۔ جیسے ہی اس کی لاش کو قبر کے اندر رکھا گیا، سانپ اس سے آ کے چمٹ گیا۔ تو آخرت میں تو سانپ کاٹے گا ہی صحیح، اللہ تعالیٰ قبر میں بھی دکھا دیتے ہیں اور کئی مرتبہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ سزا کس لیے؟ کہ تم نے گناہ ایسا کیا تھا۔ ایک ڈاکٹر تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اور وہ بدکاری کا مرتکب ہوتا تھا۔ خود اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میری پیشنٹ میں جوان لڑکیاں آتی تو وہ میری خوبصورتی کو دیکھ کے میرے ساتھ بہت نرم ہو جاتی، اور میں اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتا اور موقع بنا کے میں ان سے بدکاری کرتا تھا۔ کہنے لگا ایک رات خواب میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کے جسم پہ کپڑے نہیں، اور 2 بندے آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز ہے، اور وہ اس مرد کی پیشاب کی نالی میں وہ لوہے کی چیز ڈالتے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ تڑپتا ہے، چیختا ہے، مگر وہ ذرا پرواہ نہیں کرتے، اور پوری نالی کے اندر وہ لوہے کی سلائی ٹھونک دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس کو دیکھ کے حیران ہوا، تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ زناکار مرد تھا، اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال کرتا تھا، اب ہم اس کو سزا ایسی دے رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھا اور کہا تو بھی تو زانی ہے، لہذا انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا، میرے کپڑے بھی اتار دیے، اور پھر لوہے کی سلائی جو انہوں نے میری پیشاب کی نالی میں ڈالی، کہتے اتنی مجھے تکلیف ہوئی، میں روتا رہا، چیختا رہا، انہوں نے ذرا پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ اسی حال میں آنکھ کھلی تو میرا پورا بستر پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ 6 مہینے تک مجھے جلن کے ساتھ پیشاب آتا رہا، خون آتا رہا، پھر میں نے زنا سے توبہ کی، اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو 4 چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بھی اس گناہ کی طرف بلائے تو بندہ فوراً یہی الفاظ کہے گا جو یوسف علیہ السلام نے کہے، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو پہلی بات ہے قوت ایمانی، اور دوسری بات ہے جذبہ وفا، اور تیسرا ہے گناہ کی طرف مائل کرنے والی چیزوں سے پرہیز، اور چوتھی چیز ہے انجام کا استحضار، کہ اس برے کام کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں اس بدکاری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے اور ہمیں پاک دامنی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے.